السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 اور ٹاپک ہے ہمارا ویکٹر کے حوالے سے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے ویکٹر کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، ویکٹر کی ڈائریکشن، ویکٹر پروڈکٹ کی ڈائریکشن ہم نے کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، ویکٹر پروڈکٹ کی ڈیفینیشن کیسے کرنی ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں ہم اس ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہیں فزیکل کوانٹیٹیز۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز ہمارے پاس جو نا وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اسکیلر، سیکنڈ پہ ہے ٹینسر، اینڈ تھرڈ پہ ہے ہمارے پاس ویکٹر۔ تو اس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں آپ ان دونوں کلاسز میں اسکیلر اور ویکٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹینسر کے بارے میں ہم اس کلاسز میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہم صرف جو نا اسکیلر اور ویکٹر کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں، تو ٹینسر کے بارے میں نہیں۔ تو ہم فی الحال اسکیلر اور ویکٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس فزیکل کوانٹٹی، چاہے وہ اسکیلر ہو چاہے وہ ویکٹر ہو، تو اس کے لیے ہمیں میگنیچیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی فزیکل کوانٹٹی ہو، چاہے وہ اسکیلر ہو، ٹینسر ہو یا ویکٹر ہو، تو اس کے لیے ہمیں میگنیچیوڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میگنیچیوڈ کے ساتھ ہمیں یونٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میگنیچیوڈ اور پراپر یونٹ، یہ دونوں چیزیں ان تینوں کوانٹیٹیز کے لیے ضروری ہیں۔ مطلب اسکیلر کے لیے بھی میگنیچیوڈ اور یونٹ ضروری ہے، ٹینسر کے لیے بھی میگنیچیوڈ اور یونٹ ضروری ہے، اور ویکٹر کے لیے بھی میگنیچیوڈ اور یونٹ ضروری ہے۔ اس کی اگزامپل ہے 10 کلو گرام 20 کلو گرام چینی لے لیں، ٹھیک ہے، شوگر ہے، تو اس میں دیکھیں یہ جو 10 ہے نا، یہ اس کی میگنیچیوڈ ہے، ٹھیک ہے، 10 میگنیچیوڈ، اور جو کے جی کلو گرام ہے وہ پراپر یونٹ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو نا میگنیچیوڈ اور پراپر یونٹ، ان تینوں کے بارے میں ہے، یہ تینوں کے لیے لازمی ہے، اسکیلر کے لیے بھی، ٹینسر کے لیے بھی اور ویکٹر کے لیے بھی۔ تو آگے جو ویکٹر کے حوالے سے ڈفرینٹ چیز ہے وہ ڈائریکشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ڈائریکشن کی بات کریں ان دونوں کے ساتھ، میگنیچیوڈ اور پراپر یونٹ کے ساتھ ڈائریکشن کا بھی ذکر ہو، ڈائریکشن بھی دی گئی ہو، تو پھر وہ ویکٹر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسکیلر کے لیے ہم صرف میگنیچیوڈ اور پراپر یونٹ ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ویکٹر ہے، ویکٹر کے لیے میگنیچیوڈ بھی ضروری ہوتی ہے، پراپر یونٹ بھی ضروری ہوتا ہے، اور ڈائریکشن بھی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامپلز کی طرف آتے ہیں۔ اسکیلر کی جو ایگزامپلز ہیں وہ یہ ہیں، پہلے نمبر پہ ہے ماس، دوسرے نمبر پہ ہے ٹائم، تیسرے نمبر پہ ہے انرجی، اینڈ چوتھے نمبر پہ ہے ورک۔ تو یہ وہ اسکیلر کوانٹیٹیز ہیں جن کی ڈائریکشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے 4 دی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسکیلر کی ایگزامپلز میں نے بتا دی، پہلے نمبر پہ ہے ماس، دوسرے نمبر پہ ہے ٹائم، تیسرے نمبر پہ ہے انرجی، اینڈ چوتھے نمبر پہ ہے ورک۔ اس کے بعد ویکٹر کی ایگزامپلز ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہے، ویلوسٹی ہے، فورس ہے، اینڈ ایکسلریشن۔ تو یہ 4 ایگزامپلز ہیں ویکٹر کی۔ اس میں میگنیچیوڈ اور یونٹ کے علاوہ ہمیں ڈائریکشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں ویکٹر کی ڈیفینیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ویکٹر کی جو ویکٹر پروڈکٹ ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جو ویکٹر کی ڈیفینیشن ہے وہ ہم پریویس لیکچرز میں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا لنک میں نے یہاں پہ ڈسکرپشن میں دے دی ہے، تو آپ وہاں سے بھی ویکٹر کی ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ویکٹر پروڈکٹ ہے۔ تو ویکٹر پروڈکٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دی ویکٹر پروڈکٹ آف 2 ویکٹرز از ڈیفائنڈ ایز، ہم نے کیا کرنا ہے، 2 ویکٹر ہیں اے اینڈ بی، دونوں کا کراس پروڈکٹ لینا ہے، دونوں کا ویکٹر پروڈکٹ۔ تو ویکٹر پروڈکٹ کا دوسرا نام کراس پروڈکٹ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو اے اور بی کے درمیان کراس لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، ضرب کی علامت ہے، تو اے اور بی کے درمیان کراس ہے، لہٰذا ہم اے اور بی کو کراس پروڈکٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ویکٹر پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اے کراس بی، ٹھیک ہے، ویکٹر پروڈکٹ 2 ویکٹرز کا، وہ کس کے ایکول ہوگا؟ وہ ایکول ہوتا ہے اے بی سائن تھیٹا، اے بی سائن تھیٹا۔ آگے یہ جو این کیپ ہے یہ ڈائریکشن کو شو کرتا ہے، آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ڈسکس کریں گے اسی لیکچر میں۔
تو n کے بارے میں آپ کو فل کانسیپٹ دوں گا کہ n کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو آگے یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اسی لیکچر میں۔ تو ویکٹر پروڈکٹ دو ویکٹر کا ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے، اے اور بی کا ہم کراس پروڈکٹ لیں گے، مطلب ضرب کریں گے، وہ کس کو ایکول آئے گا، وہ آئے گا اے بی سائن تھیٹا، ٹھیک ہے، اے بی میگنیچیوڈ ہے، ٹھیک ہے، اور سائن تھیٹا، یہ جو تھیٹا ہے یہ دو ویکٹر کے درمیان اینگل ہے، اور این جو ہے نا وہ ڈائریکشن کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ویکٹر پروڈکٹ ہے، ویکٹر ہے، لہٰذا اس لیے یہاں پہ ڈائریکشن ضروری ہے، تو یہاں پہ این کیپ جو نا وہ ڈائریکشن کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے معلوم کریں گے ہم دیکھیں اسکیلر پروڈکٹ میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایک ویکٹر، پہلا ویکٹر ہے اس کی میگنیچیوڈ اور دوسرے ویکٹر کا وہ والا کمپوننٹ، مطلب ایکس کمپوننٹ یا وہ والا کمپوننٹ جو پہلے ویکٹر کے اوپر پروجیکشن بنا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسکیلر پروڈکٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ پہلے ویکٹر کی میگنیچیوڈ اور دوسرے ویکٹر کا وہ والا کمپوننٹ جو کہ پہلے والے کمپوننٹ کے ساتھ پروجیکشن بنا رہا ہو تو اس کی میگنیچیوڈ، تو جو پہلے والے ویکٹر کے ساتھ میگنیچیوڈ بنا رہا ہوگا وہ اس کا ایکس کمپوننٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ اور ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اس طرح سے ہوگا کہ جو کراس پروڈکٹ ہے نا وہ ہم کیسے لیں گے، پہلے ویکٹر اے کی میگنیچیوڈ، ٹھیک ہے، پہلا ویکٹر اے ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے میگنیچیوڈ، کیونکہ اوپر میں نے ایرو نہیں لگایا، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ میگنیچیوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے ویکٹر کا جو وائی کمپوننٹ ہے وہ لیا میں نے، دوسرے ویکٹر کا وائی کمپوننٹ۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ دوسرے ویکٹر کا وائی کمپوننٹ کون سا ہے، بی ویکٹر کا وائی کمپوننٹ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ وائی کمپوننٹ ہے یا ایکس کمپوننٹ ہے، تو اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کریں گے، سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دو ویکٹر کو ڈرا کرتے ہیں، اے اور بی کو، ٹھیک ہے، اے اور بی ویکٹر کو ہم یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس آ گیا اے ویکٹر اور یہ ہمارے پاس آ گیا بی ویکٹر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، بی کا اے کے اوپر پروجیکشن لینا ہے، بی کا اے کے اوپر پروجیکشن لینا ہے، تو جو ہم پروجیکشن لیں گے وہ بی ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ ہوگا، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جو دوسرا ویکٹر بی ہے اس کا ہم نے پروجیکشن لینا ہے اے ویکٹر کے اوپر، اور جب ہم اے ویکٹر کے اوپر پروجیکشن لیں گے تو وہ بی ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ ہوگا، وہ یہاں پہ ڈرا ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ڈرا کیا، تو یہ اے کے اوپر آ گیا نا، بی ویکٹر کا اے کے اوپر پروجیکشن لے لیا تو وہ بن گیا بی ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ، تو یہ تو ایزی ہو گیا نا، یہ تو ایکس کمپوننٹ ہمارے پاس آ گیا، تو بات یہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، وائی کمپوننٹ، تو سمپلی جو وائی کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ایکس کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم ڈرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وائی کمپوننٹ یہاں پہ پرپینڈیکولر آ گیا، اوکے، کلیئر ہو گیا، یہ وائی کمپوننٹ ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ وائی کمپوننٹ ہم نے کیسے فائنڈ آؤٹ کیا، تو وہ وائی ویکٹر کی جو وائی کمپوننٹ ہے اس کی میگنیچیوڈ ہم نے یہاں پر پٹ کر دی، یہاں پہ لکھ لیا ہم نے کہ یہ بی وائی کمپوننٹ آ گیا۔ اب جو وائی کمپوننٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سائن تھیٹا آتا ہے، ٹھیک ہے، وائی کمپوننٹ کے ساتھ کیا آتا ہے، سائن تھیٹا، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو دیا ہوا نا اے بی سائن تھیٹا، کیونکہ یہاں پہ یہ ویکٹر ہے نا، رزلٹنٹ ہمارے پاس ویکٹر آتا ہے، تو اس لیے ساتھ میں ہم نے این بھی لکھا، این کیپ، ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکشن کو شو کرے گا، تو اس کو ہم لکھیں گے اے بی سائن تھیٹا کو ہم کیا لکھیں گے، اے کراس بی، مطلب اے کراس بی، اے اور بی کا ویکٹر پروڈکٹ، ہم نے اس کو کیسے لکھا، اے بی سائن تھیٹا کو ہم اس طرح سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، اے بی سائن تھیٹا کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے اے کراس بی، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اے کراس بی سے ہم نے اے بی سائن تھیٹا نہیں بنایا ہے، بلکہ اے بی سائن تھیٹا سے ہم نے اے کراس بی بنایا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اے بی سائن تھیٹا ہے، اس سے ہم نے اے کراس بی بنایا ہے، نہ کہ اے کراس بی سے اے بی سائن تھیٹا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی یہ اے کراس بی کیسے آیا، ہم نے اے ویکٹر کی میگنیچیوڈ لی، ٹھیک ہے،
اور جو دوسرا بی ویکٹر ہے اس کا وائی کمپوننٹ ہے نا اس کی میگنیچیوڈ لی ہے، دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو وہ اے کراس بی آیا اور ساتھ میں این اس کی ڈائریکشن کو شو کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نے ویکٹر پروڈکٹ کی ڈیفینیشن کر لی. ویکٹر پروڈکٹ کی ڈیفینیشن کیسے کرنی ہے؟ اے کراس بی کو ہم کیسے لکھیں گے؟ اے بی سائن تھیٹا این. این جو نا وہ ڈائریکشن کو شو کرے گا. اب یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے ویکٹر کی میگنیچیوڈ لینی ہے، دوسرے ویکٹر کا وائی کمپوننٹ لینا ہے، اور وائی کمپوننٹ کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے سائن تھیٹا. ٹھیک ہے، تو اے بی سائن تھیٹا. اب یہ ویکٹر پروڈکٹ ہے، اس کی ڈائریکشن ہے، تو اس کے لیے ہم نے شو کرنا ہے این کیپ، یہ ڈائریکشن کو شو کرے گا، اس کو ہم لکھیں گے اے کراس بی. تو یہ تو ہو گیا ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہوگی. اب آگے ہم چلتے ہیں ڈائریکشن کی طرف کہ ہم نے ڈائریکشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہمارے پاس ہے رائٹ ہینڈ رول. پہلا کون سا طریقہ ہے؟ رائٹ ہینڈ رول. ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ میں بھی آپ نے سنا ہو اسکریو رول. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ رول اور دوسرا کون سا ہے؟ اسکریو رول. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں رائٹ ہینڈ رول کو. ٹھیک ہے، تو فرض کر لیا ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں اے اور بی. تو اے اور بی کا جب ہم ویکٹر پروڈکٹ لیں گے، ان دونوں کا ہم جب کراس پروڈکٹ لیں گے تو ہمارے پاس ایک رزلٹنٹ کیا آئے گا؟ وہ بھی ایک ویکٹر آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے ویکٹر پروڈکٹ کے حوالے سے کہ جب ہم دو ویکٹر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو رزلٹنٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ویکٹر پروڈکٹ آتا ہے، ویکٹر آتا ہے نا. تو ویکٹر لہٰذا اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوگی. تو فرض کر لیا جو ہمارے پاس رزلٹنٹ آ رہا ہے وہ سی ہے. دو ویکٹر اے اور بی ہیں، دونوں کو ہم نے اس کا کراس پروڈکٹ لیا تو رزلٹنٹ ہمارے پاس ویکٹر آیا، اس ویکٹر کا نام ہم نے سی کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو سی ہم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، سی ویکٹر یہ اے کے بھی اوپر پرپینڈیکولر ہوگا اور بی کے اوپر بھی پرپینڈیکولر ہوگا. یہ ہم آگے دیکھتے ہیں، پروو کرتے ہیں کہ واقعی اس طرح ہے. اے اور بی کا ہم نے کراس پروڈکٹ لیا، رزلٹنٹ ہمارے پاس ایک ویکٹر سی آیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو سی ویکٹر ہے یہ اے کے اوپر بھی پرپینڈیکولر ہے اور بی کے اوپر بھی پرپینڈیکولر ہے. تو دیکھیں یہاں پہ یہ پرپینڈیکولر کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو سی پرپینڈیکولر ہے اے کے، اور اس کے علاوہ سی جو نا وہ بی کے اوپر بھی پرپینڈیکولر ہے. ٹھیک ہے نا، تو سی جو نا سی ویکٹر جو ہمارے پاس رزلٹنٹ آیا ہے وہ پرپینڈیکولر ہے دونوں کے اوپر، اے کے اوپر بھی اور بی کے اوپر بھی. ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں اس کے لیے ہم نے کیسے اے اور بی کی ڈائریکشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، دو ویکٹر لینے ہیں. کتنے ویکٹر لینے ہیں؟ دو ویکٹر. دو ویکٹر کی جو ٹیلز ہیں ان ٹیلز کو ملا لینا ہم نے. ٹھیک ہے، ٹیلز کو کیا کرنا ہے؟ ملا لینا ہے. پہلے ویکٹر کی ٹیل بھی اور دوسرے ویکٹر کی ٹیل دونوں کو ہم نے ملا لیا، جوائن کیا. ٹو ویکٹرز ٹیل ٹو ٹیل، دونوں ویکٹر کو ہم نے ٹیل کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹیل کے ساتھ ملا دیا. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلیس یور رائٹ ہینڈ ایٹ جوائننگ پوائنٹ. جہاں پہ ہم دونوں ٹیلز کو ملایا ہے وہاں پہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو رکھیں گے. ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کو ہم وہاں پہ رکھیں گے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کرل یور فنگرز، تھرڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. کرل یور فنگرز فرام اے ٹو بی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھ کو دونوں جہاں پہ دونوں ٹیلز مل رہی ہیں وہاں پہ رکھنا ہے اور اے سے بی کی طرف اپنی فنگرز کو موو کروانا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جہاں پہ دو ویکٹرز ہم نے دونوں ویکٹرز کی ٹیل کو ملایا ہے وہاں پر اپنے رائٹ ہینڈ کو رکھنا ہے. رائٹ ہینڈ رکھنے کے بعد ہم نے اپنی فنگرز کو اے ویکٹر سے بی ویکٹر کی طرف موو کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہمارا انگوٹھا ہوگا، تھمب ہوگا، وہ ڈائریکشن شو کر رہا ہوگا ان دونوں کی. ٹھیک ہے، اے کراس بی کی یا سی کی. ٹھیک ہے، تو وہ جو تھمب ہوگا وہ اے کراس بی کے ڈائریکشن کو شو کر رہا ہوگا یا سی کو شو کر رہا ہوگا. تو دیکھتے ہیں ہم
یہاں پہ ایزی لگے گا آپ کو، تو سمجھاتا ہوں میں آپ کو یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویکٹر ہمارے پاس یہ اے ہے اور دوسرا ویکٹر ہمارے پاس بی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے اوپر ہم نے اپنے رائٹ ہینڈ کو رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے رائٹ ہینڈ کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کیسے کرنا ہے، رائٹ ہینڈ کو رکھ کر اپنی فنگرز کو اے سے بی کی طرف، میں نے بتا دیا ایک ویکٹر اے ہے اور ایک ویکٹر بی ہے، اور اس کے دونوں کی ڈیٹیلز جہاں پہ ملی ہیں وہاں پہ ہم نے رائٹ ہینڈ کو رکھنا ہے اور اے سے بی کی طرف موو کروانا ہے۔ تو دیکھیے گا یہ کیسے ہے، تو اس طرح سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، معلوم کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے اپنی فنگرز کو اے سے بی کی طرف موو کروایا اور جو تھمب ہوگا وہ ویکٹر پروڈکٹ کی ڈائریکشن کو شو کر رہا ہوگا، مطلب ویکٹر سی کو شو کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں اسکریو رول کی طرف، وہ بھی ویری سمپل ہے اسکریو رول، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس اے اور بی دو ویکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویکٹر اے ہے اور ایک ویکٹر بی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جہاں پہ دونوں ٹیلز اس کی مل رہی ہیں وہاں پہ ہم نے ایک پیج کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے موو کروانا ہے اے سے بی کی طرف، کس طرف، اے سے بی کی طرف، اور جب ہم اے سے بی کی طرف موو کروائیں گے تو جو پیچ ہوگا وہ یہاں پہ یہ جو پلین ہے اس پلین کے اندر کی طرف جائے گا، پلین کے اندر کی طرف، مطلب جب ہم اس کو موو کروائیں گے پیج کو، ٹھیک ہے، اے سے بی کی طرف گھمائیں گے، مطلب اس طرح سے گھمائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو پیج ہوگا وہ اس پلین کے اندر کی طرف جائے گا، تو ہم اس کو اس طرح سے شو کریں گے کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرف ہوگی، اوپر کی طرف، ٹھیک ہے۔ مطلب جب ہم پیج کو اسکریو کو ہم موو کروائیں گے اے سے بی کی طرف موو کروائیں گے تو وہ پلین کے اندر کی طرف مطلب اوپر کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب ہم اسکریو کو اس طرح گھمائیں گے بی سے اے کی طرف، اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ بی سے ایک طرف موو کریں گے، گھمائیں گے، تو پھر اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ڈاؤن ورڈ ہوگی، مطلب باہر کی طرف ہوگی، باہر کی طرف ہم شو تو نہیں کر سکتے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اے سے بی کی طرف اسکریو کو گھمائیں گے تو وہ کارڈ بورڈ کے اندر کی طرف یا پلین کے اندر کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے پی کیو آر ایس، یہ پلین ہمارے پاس ایک، ٹھیک ہے، اس پلین کے اندر دونوں ویکٹر ہیں اے اور بی، تو ان دونوں کا ہم جب کراس پروڈکٹ لیں گے تو اس کا جو اسکریو رول ہوگا وہ ہم اس طرح سے اپلائی کریں گے کہ ہم اے سے بی کی طرف جب موو کروائیں گے تو وہ اسکریو جو نا جو پیچ ہے وہ کارڈ بورڈ یا اس پلین کے اندر کی طرف جائے گا، اس کو ہم اس طرح سے شو کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب ہم بی سے ایک طرف گھمائیں گے، ٹھیک ہے، اسکریو کو، تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ باہر کی طرف آئے گا، تو وہ باہر کی طرف جب آئے گا تو ہم اس کو اس طرح شو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ تو تھا ہمارے پاس اسکریو رول، ٹھیک ہے، ہم نے دو رول پڑھے ہیں، رائٹ ہینڈ رول، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم نے پڑھ لیا اسکریو رول، تو دونوں کے بارے میں یہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوسچنس۔ تو اب ہم جاتے ہیں این کی طرف، جو میں نے بتایا تھا کہ این کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، این کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، این کہاں پہ واقع ہوتا ہے، تو وہ ہم اب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس ایک ویکٹر اے ہے، ایک ویکٹر بی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دونوں کا کراس پروڈکٹ لیں گے اے کراس بی تو اس وقت کیا ہوگا، اے کراس بی لیں گے نا، تو اے کراس بی لیں گے تو ہم اس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیا کریں گے، اس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم کیا رائٹ ہینڈ کو ہم دونوں کی ٹیلز کے اوپر رکھیں گے تو اس وقت جو ہمارے پاس این آئے گا وہ ان دونوں کے پرپینڈیکولر ہوگا، ٹھیک ہے، ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہوگا، اوکے۔ تو یہ وہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہوگی
کہ اے اور بی کو ہم نے اے اور بی کا کراس پروڈکٹ لیا تو ہمارے پاس رزلٹنٹ آئے گا ایک سی ویکٹر، تو وہ یہاں پہ سی ویکٹر آ گیا جو کہ ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہے، یہ تو پکا کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ فرض کر لیا اے ویکٹر ہے، یہ ایکس ایکسس کے اوپر ہے، اور یہ وائی ویکٹر ہے، یہ فرض کر لیا بی ویکٹر ہے، یہ وائی کمپوننٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، وائی کمپوننٹ کے اوپر ہے، اور جو سی ویکٹر ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے پھر ایکس وائی کے علاوہ یہاں پہ کیا آئے گا کہ کیا آئے گا کہ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہمارے پاس اے ویکٹر ہے وہ ایکس کمپوننٹ کے اوپر، بی ویکٹر فرض کر لیں ہمارے پاس وائی کمپوننٹ کے اوپر ہے، اور ان دونوں کا جب ہم کراس پروڈکٹ لیں گے تو وہ جو رزلٹنٹ آئے گا وہ تو ان دونوں کے پرپینڈیکولر ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر وہ اگر پرپینڈیکولر ہوگا تو وہ ایک سی ویکٹر وہ کے کمپوننٹس کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہوگا، تو اب یہ جو n ہے یہ کے جو کمپوننٹ ہے اس کی میگنیچیوڈ ہے، اس کی ڈائریکشن ہے، تو یہ جو n ہے یہ x اور y کے پرپینڈیکولر ہے، اور اس کی جو میگنیچیوڈ ہوگی وہ 1 ہوگی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو n ہے یہ x اور y کمپوننٹ کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور along k کمپوننٹ، ٹھیک ہے، along k کمپوننٹ، اور جب ہم اس کی میگنیچیوڈ لیں گے تو وہ 1 آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کی میگنیچیوڈ کتنی آئے گی 1 آئے گی، اوکے۔ تو دیکھیں ڈائریکشن آف اے کراس بی، تو جب ہم n کی میگنیچیوڈ لیں گے تو وہ 1 آئے گی، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی کی میگنیچیوڈ لیں گے تو بھی وہ 1 آتی ہے، کے جے کی میگنیچیوڈ لیں گے تو وہ بھی 1 آتی ہے، اور کے کی میگنیچیوڈ لیں گے تو وہ بھی 1 آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر n جو ہے نا وہ کے along ہے، تو کے کی میگنیچیوڈ کتنی آئے گی وہ 1 آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو یونٹ ویکٹر ہوتے ہیں یونٹ ویکٹر ایکس وائی اور زی کے along، تو وہ ان کی جو میگنیچیوڈ ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہاں پر جو n ہے n کی میگنیچیوڈ یہ کے along ہے، تو کے یونٹ ویکٹر ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کی میگنیچیوڈ لیں گے یونٹ ویکٹر ہے ظاہر سی بات ہے، تو جب ہم اس کی میگنیچیوڈ لیں گے تو وہ 1 نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کریکٹرسٹکس کی طرف، ٹھیک ہے، ویکٹر پروڈکٹ کی کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں، تو وہ فرسٹ ہمارے پاس ہے ویکٹر پروڈکٹ از نان کمیوٹیٹیو، ویکٹر پروڈکٹ از نان کمیوٹیٹیو، تو پہلے ہمارے پاس فرض کر لیا اے اور بی ویکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کا کراس پروڈکٹ لیں گے اے سے اے کراس بی لیں گے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ کیا لیں گے اے کراس بی لیں گے، تو دیکھیں یہ اے ویکٹر ہے یہ بی ویکٹر ہے، جب ہم نے اس کا اے سے بی کی طرف لیں گے کراس پروڈکٹ تو جو رزلٹنٹ آئے گا وہ سی ویکٹر، ٹھیک ہے، وہ سی ویکٹر ہوگا، اوکے، وہ اس کی ڈائریکشن جو نا وہ اوپر کی طرف ہوگی رائٹ ہینڈ رول کے مطابق، جب ہم نے اے سے بی کی طرف اے کراس بی لیا تو اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، ٹھیک ہے، ہم نے رائٹ ہینڈ کی جو فنگرز ہیں وہ اے سے بی کی طرف موو کروائیں گے، جو تھمب ہوگا وہ اوپر کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، تو ڈائریکشن سی کی اوپر کی طرف ہوگی۔ اسی طرح سے جب ہم نے بی سے اے کی طرف موو کروانا اپنی رائٹ ہینڈ فنگرز کو، جب ہم اپنے دائیں ہاتھ کی جو فنگرز ہیں وہ بی سے اے کی طرف موو کروائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو انگوٹھا ہوگا ہمارا تھمب ہوگا وہ نیچے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہ نیچے کی طرف ہوگا، تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی۔ دیکھیں دونوں اے کراس بی اور بی کراس اے دونوں کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ تو سیم آئے گی، اے کراس بی میں اور بی کراس اے میں دونوں کی میگنیچیوڈ سیم آئے گی، ڈفرنس کیا ہوگا پھر، ڈفرنس جو نا وہ صرف یہ ہوگا اس ڈائریکشن کا، یہ سی ویکٹر اوپر کی طرف ہے اور یہ سی ویکٹر نیچے کی طرف ہے، یہ پرابلم آئے گی، مطلب یہاں پر جو نا یہ دونوں اپوزٹ آ رہے ہیں، دونوں کیا آ رہے ہیں اپوزٹ آ رہے ہیں، تو یہاں پر جب اپوزٹ آئیں گے تو یہ سی فرض کر لیا جو رزلٹنٹ ویکٹر ہے یہ پازیٹیو ہوگا اور یہ پھر کیا ہوگا نیگیٹیو ہوگا، مطلب اے کراس بی یہ والا اے کراس بی ہے یہ پازیٹیو ہوگا، یہ بی کراس اے جو ہے نا یہ نیگیٹیو ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اے کراس بی ہے وہ ایکول ہوگا نیگیٹیو کس کا، نیگیٹیو بی کراس اے کا، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ
इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जो ए क्रॉस बी है वो नेगेटिव होगा किसका, बी क्रॉस ए का, ठीक है। स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस की तरफ हम जाते हैं कि दो वेक्टर हैं वो जब पैरेलल हों तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होगा, परपेंडिकुलर हों तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होगा, और अगर एंटी पैरेलल हों तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होगा। तो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। पहली कंडीशन ये है कि एंगल जो ना वो ज़ीरो है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे एंगल ज़ीरो है तो मतलब इसका ये होगा कि वो पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। और एंगल 180 है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर जो ना वो एंटी पैरेलल हैं, जिसका हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। और थर्ड पे है हमारे पास जो एंगल 90 है, तो वो इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहला केस हम देखते हैं। पहले केस में देखें ए और बी जो ना वो दोनों पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर एंगल ज़ीरो होगा तो देखें ए क्रॉस बी इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन ज़ीरो, क्योंकि एंगल ज़ीरो है। तो ये दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, ये पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल हमारे पास ज़ीरो होगा, और अगर ज़ीरो होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह पे, एंगल की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो साइन ज़ीरो जो ना वो ज़ीरो होता है, ठीक है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों, जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो उस वक्त जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो ज़ीरो होता है। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज़ भी पूछ लेते हैं इस तरह से कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो कब होता है। वो सिंपली आपने बता देना है कि उस वक्त ज़ीरो होगा जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है ना। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे उस वक्त दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस ये है कि हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो उस वक्त एंगल हमारे पास 180 होता है, ठीक है। तो जब एंगल 180 होगा तो उसको हम इस तरह साइन ज़ीरो की जगह पे अब यहाँ पे आ जाएगा 180, ठीक है। तो ये दो वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, और ये जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो उस वक्त फिर एंगल जो है ना वो 180 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 वो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों तो उस वक्त भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो ये दो कंडीशंस होगी हमारे पास, दो केसेस बन गया जहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये तो याद करना और भी आसान हो गया कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों या दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो उस वक्त उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, ठीक है ना। तो ये दो केसेस में, दोनों केसेस में जब पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो उस वक्त हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ, जब दो वेक्टर जो ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो फिर यहाँ पर एंगल कितना होगा, वो 90 का होगा, ठीक है। तो साइन 90 जो ना वो आपको पता है, साइन 90 जो ना वो 1 के इक्वल होता है। तो ए बी जो ना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 91 होगा, तो यहाँ पे ए बी जो ना वो क्रॉस प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड जो ना वो आंसर जो ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उस वक्त याद रखना है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। जब दो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उस वक्त हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो साइन 91 होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा ए बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 91, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो है ना हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, ओबे करता है,
وہ کس طرح سے کرتا ہے دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے اے کراس، بریکٹ کے اندر ہمارے پاس دیا ہوا ہے بی پلس سی۔ تو یہ آگے ہم نے اس کو لکھنا کیسے ہے وہ دھیان سے سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم لیں گے اے سے بی کی طرف، ٹھیک ہے، اے کا بی کے ساتھ کراس پروڈکٹ وہ ہم نے یہاں پہ لے لیا، اوکے۔ اب ہم لیں گے اے سے سی کی طرف، تو وہ ہم نے یہ لے لیا، اور سینٹر میں پلس کی علامت لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اے کراس بی، ترتیب یاد رکھنی ہے، اے کراس بی پلس اے کراس سی۔ اگر آپ نے غلطی سے لکھ دیا اے کراس بی کی جگہ پہ آپ نے لکھ دیا بی کراس اے، تو وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ اے کراس بی جو نا وہ نیگیٹو ہوتا ہے کس کا، بی کراس اے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو نا بی کراس اے ہی لکھنا ہے، اے کراس بی ہی لکھنا ہے، بی کراس اے نہیں لکھنا۔ اگر آپ بی کراس اے لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ نے اے کراس سی ہی لکھنا ہے، اے کراس سی کراس اے لکھیں گے وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں 4 ویکٹر ہے ہمارے پاس، اے ویکٹر، بی ویکٹر، سی ویکٹر اور ڈی ویکٹر۔ تو اس کی کمیوٹیٹیو پراپرٹی کیسے ہوگی، تو وہ سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے ہم کریں گے، اے کا کراس پروڈکٹ لیں گے سی کے ساتھ، وہ یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لیں گے اے کا کراس پروڈکٹ ڈی کے ساتھ، وہ یہ آ گیا، اوکے۔ اب ہم بی کا لیں گے، بی کا کراس پروڈکٹ لیں گے سی کے ساتھ، تو وہ یہ والا آ گیا۔ اور اب ہم لیں گے بی کا ڈی کے ساتھ، یہ والا آ گیا۔ ترتیب یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ جو اے ہے، اے کا پہلے سی کے ساتھ، پھر اے کا ڈی کے ساتھ، اسی طرح سے بی کا سی کے ساتھ اور پھر بی کا ڈی کے ساتھ۔ تو یہاں پر وہ دوبارہ مسٹیک میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے نہیں کرنا، اے کراس سی کی جگہ پہ سی کراس اے نہیں لکھنا، یا اے کراس ڈی کی جگہ پہ ڈی کراس اے نہیں لکھنا، بی کراس سی کی جگہ پہ سی کراس بی نہیں لکھنا، وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کمیوٹیٹیو پراپرٹی جو نا ڈسٹریبیوٹیو لا یہاں پہ ویکٹر پروڈکٹ کا ہولڈ کرتا ہے، وہ بے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ترتیب یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، الٹ نہیں کر دینا، اے کراس بی کو بی کراس اے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک وہ یہ ہے کہ جب ہم کراس پروڈکٹ لیں گے خود اپنے ویکٹر کا، ٹھیک ہے، ویکٹر پروڈکٹ آف کراس پروڈکٹ آف ویکٹر ود اٹ سیلف، تو جب ہم اس کا خود لیں گے نا کراس پروڈکٹ، تو ظاہر سی بات ہے اینگل 0 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اے ویکٹر ہے، دوبارہ ایک اور ویکٹر اس کے اے ویکٹر ہے نا، تو اس کے اوپر دوسرا ویکٹر بھی اے ہی لیں، مطلب بالکل میگنیچیوڈ بھی سیم، لینتھ سیم اور ڈائریکشن سیم ہو، تو اس وقت ہم اس کا کراس پروڈکٹ لیں گے تو وہ 0 ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، یہ 2 ویکٹر ہیں اے، اور دونوں ہی اے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میں نے ریڈ کلر میں اور ایک بلیو کلر میں نے یہاں پہ لکھا ہے، شو کیا ہے۔ تو یہاں پر دونوں ویکٹر کیا ہیں، اے ہی ہیں، دونوں ویکٹر اے ہی ہیں۔ تو جب ہم اس کا کراس پروڈکٹ لیں گے تو اس وقت ہمارے پاس یہ آ جائے گا سائن 0، اے کراس اے از اکول ٹو اے سائن 0۔ تو سائن 0 جو نا وہ 0 ہی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ اٹ سیلف جب کراس پروڈکٹ لیں گے ویکٹر کا تو وہ 0 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سیم وہی بات، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو بات میں نے کی ہے ویکٹر کی، اے کراس اے سیلف پروڈکٹ لیں گے، تو سیلف پروڈکٹ سے مراد کیا ہے کہ اگر یونٹ ویکٹر آئی ہے نا، اس کا یونٹ ویکٹر آئی کے ساتھ ہی کراس پروڈکٹ لیں تو وہ 0 ہوگا۔ جس طرح میں نے یہاں پہ بتایا نا کہ سیلف پروڈکٹ، ایک ویکٹر کا سیلف پروڈکٹ لیں تو وہ 0 ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی سیم وہی بات ہے، یہاں پہ ویکٹر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر یونٹ ویکٹر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ویکٹر ہیں اور یہ یونٹ ویکٹر ہیں، تو یونٹ ویکٹر میں بھی سیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم یونٹ ویکٹر ایک ہی یونٹ ویکٹر کا مطلب کہ سیلف پروڈکٹ لیں گے تو وہ 0 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی کراس آئی وہ بھی 0 ہوگا،
یہ بھی سیلف پروڈکٹ ہے، یہ بھی سیلف پروڈکٹ ہے، اور یہ بھی سیلف پروڈکٹ ہے. تو آئی کراس آئی وہ بھی زیرو، جے کراس جے وہ بھی زیرو، کے کراس کے وہ بھی زیرو. تو ایک بات تو ہمارے ذہن میں یہ یاد رکھنی ہے کہ جو سیلف پروڈکٹ ہے یا یونٹ ویکٹر کی بات کریں، آئی کراس آئی جے کراس جے سیم جو ہوں گے وہ زیرو ہوگا. آگے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو آگے ہم نے جب کوسچن کرنے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی. ٹھیک ہے، کمپوننٹس کی بات کریں گے جب ہم ویکٹر پروڈکٹ لیں گے کمپوننٹس کی طرح، کمپوننٹس لے کر. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو آگے ہم یہ ڈسکس کریں گے دوبارہ بھی، یہ دوبارہ آئیں گے تو یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو آئی کراس آئی جے کراس جے کے کراس کے یہ کس کے ایکول آئے گا؟ زیرو کے. ٹھیک ہے، چلو جی آگے ہم چلتے ہیں. لو جی بات اب کرتے ہیں ہم پہلے تو ہم نے کر لیا نا کہ آئی کراس آئی جے کراس جے کے کراس کے وہ زیرو ہوتا ہے. اب ہم ڈفرنٹ کی بات کرتے ہیں، آرتھوگونل یونٹ ویکٹر کی. آرتھوگونل یونٹ ویکٹر کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر. مثلا آئی ہے، وہ آئی اور جے یہ دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر ہیں، آئی اور کے یہ بھی دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر ہیں. تو آئی جے کے ان کا ہم آپس میں کراس پروڈکٹ لیں گے، وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو دیکھیں آئی کراس جے ہے، ٹھیک ہے، آئی کراس جے ہے تو اس کا جو کراس پروڈکٹ لیں گے تو اینگل جو نا وہ 90 کا آئے گا. تو اینگل 90 سائن 90 1 ہوتا ہے. آئی کی میگنیچیوڈ وہ بھی 1، جے کی میگنیچیوڈ جو نا وہ بھی 1، اور سائن 90 جو نا وہ بھی 1. ٹھیک ہے، یہ آئی اس کی میگنیچیوڈ ہے اور جے یہاں پہ یہ بھی میگنیچیوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آئی اور جے اس کی میگنیچیوڈ وہ بھی 1 ہوگی، جے کی میگنیچیوڈ بھی 1 ہوگی، سائن 90 بھی 1 ہوگا، اور یہاں پہ رہ جائے گا این. دیکھیں یہاں پہ این کی جگہ پہ کے کیسے آ گیا، یہ بات امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں جب ہم نے آئی کراس جے لیا، آئی کراس جے، آئی کراس جے، دیکھیں رائٹ ہینڈ رول ہم نے یوز کیا. آئی سے جے کی طرف جب ہم اپنی رائٹ ہینڈ فنگرز کو موو کریں گے تو جو تھمب ہوگا وہ ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہوگا. بات سمجھ آئی نا کہ آئی اور جے کا جب ہم کراس پروڈکٹ لیں گے تو رائٹ ہینڈ رول کے مطابق جو ہمارے پاس رزلٹنٹ ویکٹر آئے گا، رزلٹنٹ یونٹ ویکٹر آئے گا، وہ ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہوگا. تو ظاہری سی بات ہے آئی اور جے کے اوپر جو پرپینڈیکولر ہوتا ہے وہ کے ہوتا ہے. واہ جی واہ، سمجھ آئیے نا بات کی کہ یہاں پر جو این آئے گا وہ این ریپلیس ہو جائے گا کے کی جگہ پہ، کیونکہ کے وہ یونٹ ویکٹر ہے جو آئی کے اوپر بھی اور جے کے اوپر دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آگے یہ آپ کو نظر آ جائے گا ڈائیگرام میں بھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ یاد رکھنا ہے آئی کراس جے ہے تو اس کا جو رزلٹنٹ ویکٹر ہوگا یونٹ ویکٹر وہ کے ہوگا. اوکے، آئی کراس جے کا کے ہوگا، اور یہاں پہ جو جے کراس کے ہے اس کا یونٹ ویکٹر، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹنٹ ویکٹر کیا آئے گا؟ آئی آئے گا. ٹھیک ہے، جے کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ بھی 1، کے کی میگنیچیوڈ ہے وہ بھی 1، سائن 90 وہ بھی 1. اور جب ہم اس کا کراس پروڈکٹ لیں گے رائٹ ہینڈ رول کے مطابق اس کا جو رزلٹنٹ آئے گا یونٹ ویکٹر وہ ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہوگا. تو ظاہری سی بات جے اور کے جو نا ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر کون ہوگا؟ آئی. تو اس کا جو آنسر ہوگا، جو رزلٹنٹ ویکٹر ہوگا یونٹ ویکٹر وہ آئی ہوگا. اسی طرح سے کے کراس آئی اس کا ہم کراس پروڈکٹ لیں گے تو ان دونوں کے اوپر جو رزلٹنٹ آئے گا وہ ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر ہوگا، لہٰذا ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر کون ہوگا؟ جے ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں اب ہم ڈائیگرام کی طرف آپ کو سمجھاتا ہوں ڈائیگرام سے بھی. ٹھیک ہے، تو ڈائیگرام سے آپ کو تھوڑا سا اور بھی ایزی لگے گا. تو دیکھیں یہ تو تھا آئی کراس جے. تو آئی کراس جے یہ ہمارے پاس پازیٹیو آتا ہے پلس کے، اور جے کراس کے اس کا جواب ہمارے پاس آئی آتا ہے پازیٹیو. جے کراس آئی اس کا جواب ہمارے پاس آتا ہے پازیٹیو جے. کے کراس آئی کا جواب ہمارے پاس آتا ہے پازیٹیو جے. تو یہ تو تھا پازیٹیو جواب. اگر ہم یہاں پہ بات الٹ کر دیں، اس طرح سے کر دیں کہ یہ تو لکھا ہوا نا آئی کراس جے، یہاں پہ میں لکھ دوں جے کراس آئی، تو پھر کیا ہوگا؟ یا اب یہاں پہ لکھتا ہوں جے کراس کے لکھا ہوا ہے تو اگر میں لکھتا ہوں کے کراس جے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کے کراس آئی لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آئی کراس کے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں.
ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए बी और सी, यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है और एक जी कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने तीन यूनिट वेक्टर ले लिए, उन तीन यूनिट वेक्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई जे और के, ठीक है, आई जे और के। तो देखें, जब हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा के, और जब हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, जो आंसर आएगा वो आई आएगा। इस तरह से जब हम के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो आंसर आएगा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वो जे आएगा। तो अब तो थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी कि ये जो मैंने ऊपर समझाया है कि आई क्रॉस जे वो के, इसका आंसर के आएगा, जे क्रॉस के उसका आंसर आई आ गया, के क्रॉस आई उसका आंसर जे आएगा, ठीक है। तो अब इसके उलट हम करते हैं, इसका उलट इस तरह से होगा कि आई क्रॉस जे है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं जे क्रॉस आई, तो उसका जवाब हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने प्रूव किया पीछे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है, कि जे क्रॉस आई जो ना वो इक्वल होता है आई क्रॉस जे के, लेकिन साथ में साइन जो ना वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जे क्रॉस आई है वो आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन जो ना वो अपोजिट होगी। तो जवाब तो हमारे पास वही आएगा जो यहाँ पे हमने निकाला था, इसका जवाब निकाला था हमने के, जवाब वही होगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से के क्रॉस जे है उसका जवाब माइनस आई आएगा, आई क्रॉस जे है उसका जवाब माइनस आई क्रॉस के है उसका जवाब हमारे पास माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। तो बात वही है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, आई क्रॉस जे का जवाब के आएगा, जे क्रॉस आई का जवाब माइनस के आएगा, के क्रॉस जे का जवाब वो माइनस आई, जे क्रॉस के का जवाब जमा आई आएगा, और के क्रॉस आई का जवाब हमारे पास जे आएगा पॉजिटिव में, और आई क्रॉस के का जवाब हमारे पास आएगा नेगेटिव जे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपने याद कैसे रखनी है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ये कैसे आपको याद रहेगा, उसके लिए यहाँ पे मैं ट्रिक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वो ट्रिक कैसे इस्तेमाल करनी है वो सिंपल है कि यहाँ पे ये डायग्राम है, डायग्राम से आप याद रखेंगे कि जब हम इस तरह से तरतीब से जाएंगे ना, आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ जाएंगे तो जो थर्ड होगा वो हमारे पास आंसर होगा, थर्ड कौन सा बच गया, के, तो आई से जे की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा के, ठीक है। जब हम जे से के की तरफ जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास जो थर्ड बच जाएगा वो आई बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जब के से आई की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा जे, तो वो जे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो था तरतीब से आई से जे, जे से के से आई की तरफ। तो अब हम इसके उलट बात करते हैं, उलट कैसे, पहले तो मैंने किया ना आई से जे की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ आई से के की तरफ, या इसके उलट है जे से आई की तरफ, इस तरह कर लें, ठीक है। जे से आई की तरफ, पहले मैं गया था आई से जे की तरफ, अब हम जाएंगे जे से आई की तरफ, तो जवाब वही होगा के वाला ही, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम जाएंगे के से जे की तरफ तो जवाब हमारे पास आई आएगा लेकिन नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरह से जब हम जाएंगे आई से के की तरफ तो उस वक्त हमारे पास जवाब जे आएगा लेकिन नेगेटिव, मतलब जवाब हमारे पास वही होगा जो हमने पहले निकाला, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, मतलब जो आपने साथ में नेगेटिव की अलामत वो ज़रूर लगानी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके अलावा एक और ट्रिक भी है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये बॉक्स में है, रेक्टेंगुलर में दी गई है कि जब हम आई से जे की तरफ जाएंगे, ठीक है, आई से जे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास के आंसर होगा, और जब हम जे से के की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आई होगा, जब हम के से आई की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जवाब जे होगा, ठीक है। आई से जे की तरफ जाएंगे तो के, जे से के की तरफ जाएंगे आई, के से आई की तरफ जाएंगे जे, ठीक है। तो ये सिंपल, ये भी एक मेथड है, तो ये आप याद रख सकते हैं, कोई भी आपको कोई ना कोई तरीका याद रह जाएगा। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास फर्ज किया एक वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। दूसरा वेक्टर हमारे पास जो आएगा वो ये है
बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स होंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, कार्टियन प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है। कार्टियन फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ए एक्स का ए एक्स का बी एक्स के साथ, ए एक्स का बी वाई के साथ, ए एक्स का बी जी के साथ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए वाई का बी एक्स के साथ, ए वाई का बी वाई के साथ, ए वाई का बी जी के साथ, ठीक है। इस तरह से ए जी का बी एक्स के साथ, ए जी का बी वाई के साथ, ए जी का बी जी के साथ, ये हमने इनका इसके साथ तरतीब से हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो वो देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट हमने इस तरह से ले लिया, ओके। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। हमने मल्टीप्लाई किया ए एक्स बी एक्स, तो यहाँ पर जो उनके यूनिट वेक्टर होंगे वो भी सेम होंगे, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है दोनों के, ए एक्स है बी एक्स है। तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ये वाला यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई, तो पीछे हमने पढ़ लिया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, वो ज़ीरो होता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जब सेम यूनिट वेक्टर हों तो वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये भी ज़ीरो हो गया, ठीक है, और ये भी ज़ीरो हो गया, और ये वाला भी ज़ीरो हो गया। जहाँ पे दोनों यूनिट वेक्टर सेम है ना, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया ना, बाकी हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। याद रखना है कि आई क्रॉस जे है, वो उसका आंसर क्या आएगा वो भी आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका आगे आंसर लिखते हैं, ठीक है। आंसर इसका आएगा हमारे पास इस तरह से कुछ कि हमारे पास आएगा, ये तो हमारे पास ज़ीरो हो गया, ए एक्स बी एक्स तो हमारे पास ये ज़ीरो हो गया। आगे आ जाता है ए एक्स बी वाई, तो उसके साथ जो यूनिट वेक्टर हैं वो है आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है के। तो ए एक्स बी वाई इसका जवाब हमारे पास, वो ए एक्स बी वाई तो सेम आ गया, आई क्रॉस जे की जगह पे आ जाएगा के। उसके बाद आ जाता है आई क्रॉस के। आई क्रॉस के ये याद रखना है, आई क्रॉस के ये इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस जे। क्या आएगा, माइनस जे। तो माइनस यहाँ पे आपने शुरू में लिख लेनी है, ठीक है। तो आई क्रॉस के का जवाब हमारे पास आएगा माइनस जे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात आ जाती है ए वाई बी एक्स की। तो यहाँ पे लिखा हुआ जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई ये उल्टा है, इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस के। तो माइनस आपने शुरू में लिख लेनी है। इस तरह से ये जो है ना ए वाई बी वाई ये ज़ीरो हो गया। ए वाई बी जी की बात करते हैं, जे और के, तो जे और के इसका जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएगा वो आई आएगा, ठीक है। इस तरह से ए जी बी एक्स है, ए जी बी एक्स इसका जो साथ यूनिट वेक्टर है के क्रॉस आई है, इसका जो आंसर आएगा वो जे आएगा, ठीक है ना। के क्रॉस आई का जो यूनिट वेक्टर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट वो जे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं ए जी बी वाई की। तो यहाँ पे के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे इसका जो आंसर आएगा वो आई आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। क्योंकि तरतीब याद रखनी है, जे से के की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आई आएगा, और अगर के से जे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आई आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया कार्टियन फॉर्म में, ठीक है। तो कार्टियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद अब हम इसको तरतीब से लिखते हैं। तरतीब से आपने इस तरह से लिखना है कि पहले हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट वाले, सॉरी आई यूनिट वेक्टर वाले। कौन से, आई यूनिट वेक्टर वाले। तो आई यूनिट वेक्टर वाले कौन कौन से हैं, तो पहले हमारे पास है ए वाई बी जी, ठीक है, ए वाई बी जी ये हमने लिख लिया, यहाँ पे ए वाई बी जी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आई कंपोनेंट कौन सा है, ए जी बी वाई, ए जी बी वाई आपने इसको इस तरह से लिखना है बी वाई ए जी, बी वाई ए जी, साथ में माइनस की अलामत भी लगा ली, ठीक है। ये तो आ गया आई वाले, दोनों में आई यूनिट वेक्टर है तो वो आई यूनिट वेक्टर आपने बाहर लिख लेना है, ओके। अब हम जाते हैं जे यूनिट वेक्टर की तरफ। जे यूनिट वेक्टर वाले कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आपने ये याद रखना है कि जब हमने जे यूनिट वेक्टर लिखना है तो ब्रैकेट से पहले आपने माइनस लगा लेनी है, ठीक है। ब्रैकेट से पहले क्या करना है, माइनस लगा लेनी है, ठीक है। जब हम माइनस लगाएंगे तो अंदर वाली जो लामतें हैं वो चेंज हो जाती हैं, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे वाला वो देखते हैं। जे है ना,
تو جے ہے ہمارے پاس، وہ دو رقمیں ہمارے پاس ہیں، ایک جے والی رقم یہ ہمارے پاس ہے، ایک جے والی رقم یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ پہلے یہ لکھ لینا ہے جے یہ والا، اس کی جو مائنس ہے وہ یہاں پہ پازیٹیو ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے مائنس کی علامت جو ہے نا وہ باہر بریکٹ سے پہلے لکھ لیا، تو علامت چینج کر دینی ہے. یہ مائنس کا ہے تو اس کو آپ نے جمع میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو جمع والا ہے اس کو آپ نے مائنس میں لکھنا ہے، اس سے پہلے مائنس لکھ لینا ہے، اور دونوں کا جو جے ہے وہ کامن لے لینا ہے. جے دونوں کا کامن آ گیا. اب ہم کے کی طرف آتے ہیں. کے کی بھی یہاں پہ دو ٹرمز ہیں، ایک یہ والی ہے ایک یہ والی ہے، اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم لکھیں گے اے ایکس بی وائی، وہ یہاں پہ لکھ لی. پھر ہم لکھیں گے اے وائی بی ایکس، تو وہ یہاں پہ بی ایکس پہلے لکھ لیں، اے وائی بعد میں لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اے اس سے پہلے مائنس ہے تو وہ مائنس بھی آپ لوگوں نے لگانی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ان کا یونٹ ویکٹر کے ہے وہ ان بریکٹ سے باہر لکھ لینا یونٹ ویکٹر. تو یہاں پہ دو دو رقمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو یونٹ ویکٹر ہیں وہ آپ نے کامن لے کر بریکٹ سے باہر لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم، یہ تو تھا کارٹین فارم میں، کون سا طریقہ تھا، کارٹین فارم میں. اب یہاں پہ ٹرک ہے ہمارے پاس میٹرکس فارم میں، ٹھیک ہے. تو ڈٹرمننٹ میتھڈ بھی اس کو کہتے ہیں، میٹرکس فارم میں بھی اس کو کہتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ دو ویکٹر ہیں، ٹھیک ہے، اے ویکٹر اور بی ویکٹر. تو اس کے یہ آگے ساتھ کمپوننٹس دیے ہوئے ہیں آئی جے اور کے دونوں کے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو ڈٹرمننٹ فارم میں لکھتے ہیں. ڈٹرمننٹ فارم میں لکھنے سے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، پہلے آئی لکھنا ہے، پھر جے لکھنا ہے، پھر کے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ دو لائنیں لگانی ہیں. دو لائنیں لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آئی جے اور کے لکھ لینا ہے. لکھ لیں گے نا. چلو اب ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اے کا آئی کے نیچے وہ رقم لکھنی ہے جو آئی کے ساتھ دی ہوئی ہے، اے ایکس، اور جے کے نیچے وہ رقم لکھنی ہے جو جے کے ساتھ دی ہوئی ہے، وہ لکھ لی. اس کے بعد کے نیچے وہ رقم لکھنی ہے جو دی ہوئی ہے اوپر اے کی، اے زی، ٹھیک ہے، وہ لکھ لی. اس کے بعد بی کے لکھتے ہیں. آئی کے ساتھ جو بی کا کمپوننٹ ہے وہ بی ایکس ہے، جے کے ساتھ جو بی کا کمپوننٹ ہے وہ وائی ہے، اور کے ساتھ جو بی کا کمپوننٹ ہے وہ بی زی ہے. وہ اس طرح سے یہ بھی آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا کراس پروڈکٹ لیں، ڈٹرمننٹ اس کا اوپن کریں. ڈٹرمننٹ جب ہم اس کا اوپن کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے آئے گا. پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، فرسٹ رو اور فرسٹ کالم چھوڑ دینا ہے، فرسٹ رو اور فرسٹ کالم چھوڑ دینا ہے، لیکن آئی ساتھ میں یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آئی ساتھ میں لکھنا ہے. اب ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اے سے بی کو، اے وائی بی زی، تو یہ اے وائی بی زی آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے بی وائی اے زی، تو بی وائی اے زی، ٹھیک ہے. جب ہم نے اے وائی بی زی کو ملٹیپلائی کیا، اس کے بعد آپ نے مائنس لگانی ہے، یہ فارمولا ہے، ٹھیک ہے، مائنس لگانی ہے، اور اس کے بعد آ جائے گا بی وائی اے زی، اوکے. اب ہم ایسا کرتے ہیں، اب ہم دوسرا کالم اس کو اور پہلی رو اس کو ہم ختم، یہ نہیں اپنی لکھنی، ٹھیک ہے. تو اب مائنس لکھنی ہے اور ساتھ میں جے لکھنا ہے. پہلے ہم نے آئی لکھا، اب آپ نے مائنس لگا کر جے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اے ایکس بی زی اس کو ملٹیپلائی کر لیا، یہ آ گیا. اس کے بعد بی ایکس اے زی یا اے زی بی ایکس، وہ یہ والا آ گیا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ملٹیپلائی کر لیا. اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ کالم کی، ٹھیک ہے، تھرڈ کالم کی. تو پہلی رو جو نا وہ ویسے ہی آپ نے یہ نہیں لکھنی، اور تھرڈ کالم آپ نے نہیں لکھنا. تو اینڈ پہ آ گیا کے، وہ کے آپ نے پہلے لکھ لیا، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے آئی لکھا، پھر آپ نے جے لکھا، جے کے ساتھ مائنس لگانی ہے، اور پھر آپ نے کے لکھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے اے ایکس اور بی وائی کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اور بی ایکس اے وائی کو ملٹیپلائی کرنا ہے. تو وہ یہ آ گیا، اے ایکس بی وائی کو اور بی ایکس اے وائی کو ملٹیپلائی کر لیا. تو یہ تو تھا، یہ آنسر ہمارا بالکل سیم وہی ہے جو ہم نے کارٹین فارم میں لکھا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹرک تھی، ٹرک ہمارے پاس یہ کامیاب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جس کا آنسر ہمارے پاس بالکل سیم وہی ہے جو کارٹین فارم میں لکھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. تو آج کا لیکچر ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ تھا، ویری ویری امپورٹنٹ تھا. اس میں شارٹ کوسچنز، لانگ کوسچنز یہ بن جاتا ہے، شارٹ بھی اس میں کافی سارے بن جاتے ہیں، اور ایم سی کیوز بھی کافی سارے بن جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ سے یہ درخواست ہے، ٹھیک ہے، ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں، ٹھیک ہے.
تو آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں، ٹھیک ہے، کمنٹ میں لکھیں اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر ضرور دوں گا. تو تھینکس فار واچنگ، آپ نے ٹائم دیا. تو اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.